السلام علیکم۔ رحمان قرآن چینل میں آج ہم پڑھیں گے سورہ لیل کا ترجمہ و تفسیر۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اللیل ہے، جو اس سورت کا پہلا لفظ بھی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع، 21 آیتیں، 71 کلمے اور 310 حروف ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ اس سورت کا آغاز کئی قسمیں کھا کر کیا گیا ہے۔ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور جاہلیت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تمام عرب تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور تمام اہل عرب ایک ہی ڈگر پر رواں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نے عرب کے معاشرے کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب ان دونوں گروہوں کے عقائد و نظریات، ان کے افکار و جذبات اور اعمال و کردار میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق تھا۔ ہر گروہ اپنی روش پر پختہ اور اپنی اپنی منزل کی طرف سرگرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جس طرح رات اور دن، نر اور مادہ الگ الگ ہیں، ہر ایک کی اپنی خصوصیات اور ان کے الگ الگ نتائج ہیں، اسی طرح ان 2 گروہوں کے اعمال کی نوعیت بھی جدا جدا ہے۔ ان میں کوئی بھی چیز یکساں نہیں۔ ایک گروہ اپنے خالق و مالک کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہے، اس کے احکام کی بجا آوری میں کوشاں ہے، اس کی رضا کا طلبگار ہے، اور دوسرا گروہ معبودان باطل کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے۔ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں روز و شب مصروف ہے۔ یہ گروہ عارضی لذتوں اور فانی جاہ و جلال کے حصول کے علاوہ کسی بھی چیز کو معزز و مقدم نہیں سمجھتا، اپنی منزل نہیں سمجھتا۔ اب اس فرق کے باوجود ان 2 گروہوں کی جدوجہد کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے نفس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے نفس کو فروخت کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا۔ اب ان 2 گروہوں کی جدوجہد کے چند اہم پہلو ذکر کر کے ان کے باہمی فرق کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس سعادت مند گروہ کی جدوجہد اور اس کے اہم پہلوؤں کو ذکر کیا گیا کہ جس گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو خلوص دل سے قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کی، اور ہر قیمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو سربلند کرنے اور ہمیشہ سربلند رکھنے کا عزم کیا۔ فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی رضا، اس کے دین کی سربلندی اور اس کے ضرورت مند بندوں کی مدد کے لیے اپنا مال خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
کہ وہ خوشی سے خرچ کرتے ہیں اپنا مال، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو سب کچھ نثار کر کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو مال بھی بخشا اور اپنے راستے میں اسے خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تقوی کو اپنا شعار بنایا، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بڑے سرگرم ہیں، ان کا ظاہر و باطن تقوی کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جن اچھی چیزوں کی انہیں تعلیم دی ہے وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ باتیں سراسر حق ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ فرمایا کہ جس گروہ میں یہ تین صفات پائی جاتی ہیں ہم ان کے لیے وہ راہ آسان کر دیتے ہیں جو انہیں ہمیشہ کی فلاح اور حقیقی خوشی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس راہ پر چلنے کی لگن ہم ان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، اپنی منزل سے انہیں عشق ہو جاتا ہے۔ جو کام لگن اور عشق سے کیا جائے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ جذبہ عشق کی برکت سے ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اس راہ کے کانٹے بھی پھولوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ نماز اس شخص کے لیے بوجھ نہیں رہتی بلکہ اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے، ایسی غذا جس کے بغیر اسے قرار نہیں آتا۔ عبادات کی ادائیگی میں اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کوئی سستی، کوئی کاہلی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے جس کا اندازہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا شوق نئے نئے بہانے تلاش کرتا ہے، اور جب اس کی رضا کے لیے سر کٹانے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اس کا ذوق سرفروشی فرشتوں کو بھی محو حیرت کر دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرو، راست روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ ہر شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کی استعداد اس میں رکھ دی گئی، یعنی ہم میں سے اس خصلت کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں جو اسے آسانی اور راحت کی طرف لے جاتی ہے، جس طرح دخول جنت اور اس کے لوازمات وغیرہ۔ علامہ آلوسی نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اس میں مزید نیک اعمال کرنے کی قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بڑھنے اور بلند ترین منزل پر پہنچنے کا شوق عطا کرتا ہے، جس کے باعث نیک اعمال اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو جھٹلایا۔ اب اہل سعادت کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ کی بری عادات اور ان پر مرتب ہونے والے اسرار و نتائج کا بیان ہو رہا ہے۔ ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ راہ حق میں وہ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ ویسے تو وہ اپنی نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے بے دریغ پیسے خرچ کریں گے، پانی کی طرح روپیہ بہائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے، دعوت اسلام کو کامیاب بنانے کے لیے اگر ان کی دولت کی ضرورت ہو تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، 1 پائی خرچ کرنے کی توفیق بھی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔ ان کی دوسری خصلت یہ ہے
کہ ان کی ساری تگ و دو دنیوی شہرت و ناموری حاصل کرنے تک محدود ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے انجام کو بالکل بھلا دیا ہے، وہ بے پرواہ ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کا خیال تک بھی کبھی ان کے دل میں نہیں گزرتا، گویا وہ بڑے ہی بے نیاز ہو چکے، نہ انہیں اپنے خدا کی ضرورت ہے نہ اپنے نیک انجام کی کوئی آرزو ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ لیں اور اونچے سے اونچا منصب انہیں مل جائے تو گویا انہوں نے تو اپنا مقصد پا لیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ۔ اب اس کی تیسری خصلت بد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اعلیٰ عمدہ باتوں کی انہیں تعلیم دیتے ہیں، جن صداقتوں اور جن لازوال سچائیوں سے انہیں آگاہ کرتے ہیں، وہ ان کی سچائی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کو الٹا جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ جب ان کی یہ عادتیں اور خصلتیں ایسی ہیں تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان کی جدوجہد اور ان پاک بازوں کی جدوجہد کیسے یکساں ہو سکتی ہے اور اس جدوجہد کے نتائج کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ آخر میں فرمایا کہ جن کی یہ عادات ہوں، جن کا یہ طریقہ کار ہو، ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں ان کرتوتوں کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے جو انہیں آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ انہیں نیکیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، انہیں غلاظتوں میں رہنے سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، شراب نوشی اور بدکاری سے ان کا لگاؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا مال اور اپنی جائیداد تک ان کی راہ میں ضائع کر دیتے ہیں، اپنی ذاتی عزت اور خاندانی وقار کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں، اپنی بیوی کے کانوں کی بالیاں اتار کر بھی دختے زر سے اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ چوری کی ایسی لت انہیں پڑتی ہے کہ کوئی سزا انہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتی۔ ہر وہ بری چیز جو ان کی تباہی کا باعث ہے اس پر وہ 100 جان سے قربان ہوتے ہیں، انہیں کوئی لاکھ سمجھائے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ انعام کی ایک آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور جس خوش نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ ہدایت دے، کشادہ فرما دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس بد نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بہت تنگ، گویا وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمہ ہے رہنمائی کرنا، بے شک ہمارے ذمہ ہے رہنمائی کرنا۔ جس مال کی محبت میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے، جائز و ناجائز، حلال و حرام کے درمیان کوئی فرق نہیں، جب اسے جہنم رسید کیا جائے گا تو یہ مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ بہت چاہے گا کہ اس کی ساری جائیداد لے لی جائے، اس کے سارے زیورات لے لیے جائیں، اس کی تجوریوں میں چمکتے ہوئے چاندی اور سونے کے سکے اور چاندی کے سکے سب لے لیے جائیں اور اس کی جان بخشی کر دی جائے، لیکن اس روز اس کی کوئی بات نہ سنی جائے گی، اس کی سب فریادیں بیکار جائیں گی، اس کی ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک سیدھی راہ دکھانا ہمارا کام ہے اور اس راہ پر چلنا انسان کا کام ہے، حق و باطل کو الگ الگ کر دینا ہمارا کام ہے اور باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنا اس کا کام ہے۔
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں جلے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ جب ہم نے بروقت انہیں خبردار کر دیا ہے، اس کے باوجود جو راہ حق اختیار نہیں کرتا اور غلط راستے پر چل کر سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے، تو اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اشقا سے مراد وہ مکہ کے رئیس ہیں جنہوں نے دانستہ طور پر دعوت حق کو جھٹلایا اور محض دشمنی اور تعصب کی بنا پر وہ باطل پر اڑے رہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار، الذی، جو یؤتی مالہ یتزکی، اپنا مال دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ ایک طرف اشقا ہے جس کا طریقہ کار حق کو جھٹلانا اور اسلام سے روگردانی کرنا ہے، اور اس کے مد مقابل وہ شخص ہے جو تقوی اور پارسائی میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے، جو دعوت حق کو کامیاب کرنے کے لیے خوشی سے اپنا سارا مال قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ دونوں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا، ان کے انجام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ان کی فکر میں فرق ہے، جتنا ان کے عمل میں فرق ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہو۔ اقلیم تقوی و پارسائی کا یہ تاجدار اپنا مال جس دریا دلی سے خرچ کر رہا ہے، وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، کسی کی نیکی اور حسن سلوک کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے نہیں، اس کی نیت تو ان تمام علائشوں سے پاک ہے، اس کے پیش نظر مقصد صرف ایک ہی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی متاع جاں و دل قربان کرنے کے لیے بھی بےتاب ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والے سب انہی صفات سے متصف تھے، اور ان کی اعلیٰ ترین مثال حضرت صدیق اکبر کے عمل میں ملتی ہے۔ ہجرت سے پہلے وہ اپنی دولت نو مسلم غلاموں اور کنیزوں کو ان کے کافر آقاؤں سے خرید کر آزاد کرنے میں صرف کرتے رہے۔ جب سفر ہجرت میں سید المرسلین کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا تو گھر میں جتنا روپیہ تھا ساتھ لے لیا۔ ہجرت کے بعد جہاد کے لیے بھی جب بھی سرمایہ کی ضرورت ہوئی تو اس میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ اپنے محبوب کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو بکر اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، تو عرض کیا، آپ کا نام اور آپ کے پروردگار کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس سے یہ قول مروی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے ان کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ ایک روز وہ آپ کو اذیت دے رہا تھا کہ حضرت بلال پر غشی طاری تھی،
اس وقت بھی آپ کی زبان پر احد احد جاری تھا۔ اسی دوران میں رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا، جس احد کا نام تم لے رہے ہو وہی تمہیں اس ظلم سے نجات دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے بلال کی کیفیت بیان کی۔ رازدان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدعا کو فوراً سمجھ گئے۔ اسی وقت گھر آئے اور نصف سیر سونا لے کر امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور کہا، کیا تو بلال کو بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ کو جب علم ہوا کہ ان کا بیٹا ابو بکر کمزور غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے تو انہوں نے کہا، میرے بیٹے، تم ضعیف اور کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو، اگر تم طاقتور اور بہادر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تو وہ کسی مشکل کے وقت تمہارے کام آتے۔ آپ نے فرمایا، ابا جان، میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ اب یہاں پر یرضیٰ کا فاعل اللہ تعالیٰ اور صدیق اکبر دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ ہوں تو اس جملے کا مطلب یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اگر یہاں پر فاعل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا وہ می ابو بکر پر برسائیں گے کہ حضرت ابو بکر اپنے رب کریم کے لطف و کرم اور عطا کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورہ شمس، اس کا پہلا کلمہ الشمس، کا نام بھی سورہ شمس ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے اور اس کی آیتوں کی تعداد 15 ہے اور اس کے کلمات کی تعداد 54 اور حروف کی تعداد 247 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کئی قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کو اس حقیقت سے خبردار کیا گیا کہ جس حکیم خالق نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کو قابلیتیں عطا کی ہیں اور ان کو استعمال میں لانے کے لیے اعزاز سے نوازا ہے۔ اس نے اس کی فطرت میں نیک و بد، خیر و شر میں امتیاز کرنے کی خصوصیت رکھی ہے، اور جو شخص اس خصوصیت کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا وہ کامیاب و کامران ہے۔ لیکن جو شخص اپنے لاشعور سے ابھرنے والی آواز کو نہیں سمجھتا، کسی برائی کے لیے قدم اٹھانے پر اس کے دل میں کوئی ہلچل برپا نہیں ہوتی، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کی خواہشات کے ریلے میں تنکوں کی طرح بہتا چلا جاتا ہے، وہ شخص دونوں جہانوں میں ناکام و نامراد ہوگا۔ سورج کے اجالے میں بھی وہ اندھوں کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے۔ اس سورت کے مضامین میں یہ بھی آتا ہے کہ قوم سمود کا تذکرہ جو ہم بار بار سن چکے ہیں، ان کے نبی نے ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چٹان پھٹی اور اس سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی نمودار ہوئی، لیکن جن کے دل کی آنکھ اندھی تھی انہیں پھر بھی ہدایت نصیب نہ ہوئی، بلکہ ان کے ایک بدبخت ترین انسان نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اللہ کے غضب کو دعوت دی، خود بھی برباد ہوا اور اپنی ساری قوم کو بھی برباد کر ڈالا۔ اب اس سورہ مبارکہ کا باقاعدہ ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا آغاز قسمیں کھا کر کیا جا رہا ہے تاکہ مخاطب پوری توجہ سے اس کو سنے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس حقیقت کو اتنی قسمیں کھا کر بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کا پورا پورا احساس اس کے دل میں پیدا ہو۔ اس صورت کا آغاز کئی قسمیں کھا کر کیا جا رہا ہے تاکہ مخاطب پوری توجہ سے اس کو سنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس حقیقت کو اتنی قسمیں کھا کر بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کا پورا پورا احساس اس کے دل میں پیدا ہو۔ قسم یہاں پر کھائی گئی ہے آفتاب کی اور اس کی روشنی کی۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی۔ یہاں پر ضحا سے مراد سورج کی روشنی اور حرارت دونوں ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے مہتاب کی جب وہ غروب آفتاب کے بعد آئے۔ تیسری قسم چاند کی کھائی جا رہی ہے جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب قمری مہینے کے ابتدائی 15 دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر چاند نمودار ہو جاتا ہے، اور آخری نصف میں چاند پہلے طلوع ہوتا ہے اور سورج اس کے بعد نمودار ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب آفتاب کو روشن کر دے۔ چوتھی قسم یہاں پر دن کی کھائی جا رہی ہے جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی دن جیسے ہی چڑھتا جاتا ہے سورج کی روشنی بھی زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، دن چڑھتا ہے، تو وہ ساری زمین کو روشن کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے۔ گویا جب رات آتی ہے تو سورج کو اپنے اندھیروں میں لپیٹ لیتی ہے۔ زمین کا جو حصہ پہلے سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا وہ رات کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اسے بنانے والے کی، یعنی یہاں پر قسم لی جا رہی ہے آسمان کی۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، یعنی زمین کو ہر طرف سے کشادہ کر دیا گیا ہے اور اسے بچھا دیا گیا ہے۔
ونفسم اور قسم ہے نفس کی، وما سواہا اور اس کو درست کرنے والے کی۔ انسان کی ظاہری ساخت، اس کے ظاہری و باطنی حواس اور اس میں غور و فکر کی صلاحیتیں جس علیم و حکیم رب نے بڑی خوبصورتی اور سلیقے سے اس میں پیدا فرمائی ہیں، اس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کسی چیز کو ڈال دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نفس میں ایسا خیال پیدا کر دینا کہ جس کے باعث وہ کسی کام کو کرے یا ترک کر دے۔ علامہ راغب فَأَلْهَمَهَا کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ الہام، اس سے مراد الہام ہے، یعنی کسی چیز کے دل میں ڈال دینے کو کہتے ہیں، اور الہام اس خیال کے لیے مخصوص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اچھے اور برے، نیک و بد، حق یا باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرمایا ہے۔ وہ اچھی اور بری چیزوں میں پوری طرح سے فرق کر سکتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان میں نیکی کرنے اور برائی کرنے دونوں کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اب یہ اس کی مرضی کہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے یا برائی کو اختیار کرتا ہے۔ اس سے پہلی صورت میں بھی اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے ان الفاظ میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور اس کے بعد یہ دعا مانگی، الہی الہی میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور تو ہی اس کو پاک فرما، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے، بے شک۔ آمین رب العالمین۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، اور حضرت زید فرمایا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخل سے اور عذاب قبر سے۔ الہی میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، اس کو پاک کر، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے جو کبھی راضی نہ ہو، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسی دعا سے جو مقبول نہ ہو۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو یقیناً وہ فلاح پا گیا۔ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرتا ہے، اس کی قوت و توانائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ایسا شخص اپنے اندر
ایسا عزم اور ایسی ہمت محسوس کرتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو کوئی وقت نہیں دیتا۔ وہ اپنی راہ میں نہایت ثابت قدمی سے نیکی کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اس کی زندگی کا دامن اچھے اعمال اور اچھے کارناموں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی روحانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں اور آخر کار وہ اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے، میرا نور اس کی بینائی بن جاتا ہے اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ میرا نور پھر اس شخص کی بینائی بن جاتا ہے، اس کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی بن جاتا ہے اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ جب اس کی ظاہری زندگی رحمتوں اور برکتوں کا منبع ہوتی ہے تو آخرت میں تو اس کی عزت افزائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا۔ اب اس کے برعکس جس شخص نے اپنے نفس کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا، جس نے گناہوں کے ڈھیر کے نیچے اپنے نفس کو دبا دیا، اس کی قوتوں کا غلط استعمال کر کے ناشکری کی انتہا کر دی، وہ شخص اپنی بدنصیبی اور محرومی کا جتنا بھی ماتم کرے کم ہے۔ اس کا معنی دساہا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا۔ یعنی وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کے باعث۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ، تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے، فقال لهم رسول اللہ، تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے۔ اب یہاں پر انسانی تاریخ سے ایک مثال پیش کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں کی مٹی کے نیچے دبا دیا، وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اب قوم سمود کے حالات سے اہل عرب بے خبر نہ تھے۔ عذاب الہی کی جس چکی میں سمود کو پیس دیا گیا تھا، اس کی تمام تفصیلات سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ تجارتی سفروں میں بارہا ان کا گزر ان ویران کھنڈروں سے ہوا کرتا جہاں کبھی قوم سمود آباد تھی۔ اہل مکہ کو ان کی غلط روش سے باز رکھنے کے لیے ان کی توجہ سمود کے عبرتناک انجام کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا۔ وہ اونٹنی جو ان کی فرمائش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے بطور معجزہ پیش کی تھی، وہ ان کو اچھی طرح خبردار کیا گیا تھا کہ خبردار، اس اونٹنی کو ہرگز اذیت نہ پہنچانا۔ ایک دن کنویں سے سارا قبیلہ پانی پیے اور دوسرا دن اس اونٹنی کے لیے مخصوص کر دو، اس میں رد و بدل کی کوشش ہرگز نہ کرنا، ورنہ خدا کا عذاب تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے ربہم، رب نے، بِذَنبِہم، فَسَوَّاهَا، ان کے گناہ عظیم کے باعث، اور ان سب کو خاک کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا۔ اب وہ لوگ جو غرور کی وجہ سے اس قدر بپھر چکے تھے، غرور کی جو شراب انہوں نے پی رکھی تھی، اس نے انہیں سرکش و نافرمان بنا دیا تھا۔ اس سرکشی کے باعث انہوں نے اپنے نبی کی ہدایات کی ذرا پرواہ نہ کی۔ فَقَذَّبُوهُ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو، انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا، اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ جس شخص نے یہ ظلم ڈھایا اس کا نام قدار بن سالف تھا، وہ شخص جو سارے سمودیوں میں پرلے درجے کا شریر انسان تھا، لیکن اسے ساری قوم کی تائید حاصل تھی، اس لیے ساری قوم کو سزا ملی، کیونکہ ساری قوم اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اب ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون تھا؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا۔ پھر دریافت فرمایا کہ بعد میں آنے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بعد میں آنے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا قاتل سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فدمدما، اس کا لفظی مطلب کسی چیز کو، اس کی جڑ کو اکھیڑ کر تباہ کر دینا، اور اس طریقے سے تباہ و برباد کر دینا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اس کو نیست و نابود کر دینا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کے باعث، فَسَوَّاهَا، اور سب کو پیوندے خاک کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا۔ قوم سمود اپنے عہد عروج میں بڑی نامور قوم تھی، دیگر قبائل و اقوام کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ یقیناً انہوں نے باہمی معاہدہ کر رکھا ہوگا کہ اگر کسی قوم پر کوئی حملہ کرے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمود جیسی قوم کو تباہ و برباد کر دینے کے نتائج کا مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اس کے کسی بھی ساتھی، کسی بھی قبیلے، کسی بھی دوست قوم کی یہ مجال نہیں کہ ہم سے اس کی بربادی کا انتقام لے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام خدشات سے ماورا ہے، اس کی قوت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں۔ وہ اللہ جس کو تباہ و برباد کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ میں اس سبق کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بلد، اس سورہ مبارکہ کا نام البلد ہے۔ یہ لفظ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔
اس میں 1 رکوع، 20 آیتیں، 82 کلمے اور 320 حروف ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے رئیسوں کے گھٹیا کردار کو ہدف تنقید بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں قسم اٹھا کر انہیں بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو کہ تم پر کسی کا قابو نہیں۔ تم فضول باتوں میں اور جھوٹی نمود و نمائش کے لیے اپنا روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہو اور پھر اس پر اتراتے ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں مکہ کے رئیسوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس نے تمہیں یہ رزق عطا فرمایا ہے وہ تمہارے اس غلط استعمال سے آگاہ نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ انسان کے جسمانی اور روحانی دونوں تقاضوں کی تکمیل پر یکساں توجہ مبذول کرتا ہے۔ ہمارا مذہب نہ تو ہمیں مادی لذتوں میں کھو جانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے صرف روحانی لطافتوں میں محو ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ اس صورت میں اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان کو جو صلاحیتیں، جو قوتیں عطا کی گئی ہیں، اس سے کام لیتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کی بلندیوں کو سر کرنے کی کوشش کریں، یتیموں اور مسکینوں پر شفقت کریں، ایمان کے چراغ کو روشن رکھیں، صبر کریں اور دوسروں کو صبر اور ہمدردی کی تلقین کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی منزل پا لیتا ہے، اور جو شخص غریبوں کی مادی ضروریات کو استطاعت کے باوجود پورا کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہی شخص جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس سورہ مبارکہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، حالانکہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں۔ البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہاں شہر مکہ کی اس حیثیت سے قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ یہ شہر اگرچہ تو کئی خوبیوں کا حامل ہے، لیکن اس شہر کی جو شان، جو عزت، جو شرف اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عطا ہوا ہے، وہ شان، وہ شرف ہی نرالا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حالانکہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں۔ ایک تو یہ کہ کفار کی اذیت رسانیوں پر اظہار تعجب بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے
کہ ویسے تو اس شہر کو یہ لوگ امن کا شہر قرار دیتے ہیں، نہ وہاں کسی جنگلی جانور کو ستاتے ہیں، نہ اس کے درختوں اور گھاس کو کاٹتے ہیں۔ ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لے لے تو وہ اس پر بھی دست درازی نہیں کرتے، لیکن اسی حرم میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دکھ دینے اور اذیت پہنچانے کو اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ اب اس آیت کا مفہوم ایک اور لحاظ سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کر دیا گیا ہے۔ آپ کسی کافر کو قتل کریں یا اس کو سزا دیں، آپ اس کے مجاز ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ اب والد سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ماں ولد سے مراد آپ کی ساری اولاد ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بلکہ انسان کی زندگی تو طوفانوں سے بھری پڑی ہے، خطرات و مصائب کا ساتھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب اس کا حمل رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو اس وقت سے ہی طرح طرح کے خطرات اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں، ہر لحظہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بیماریاں، ناکامیاں، محرومیاں، مخالفین کی مخالفتیں، نفس و شیطان کی ریشہ دوانیاں قدم قدم پر انسان کا راستہ روکتی ہیں، اور اس کی زندگی کے کاروان کو انہی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد مصیبتوں اور تکلیفوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اَيَحْسَبُ، کیا وہ خیال کرتا ہے، أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ اس کے باوجود کہ خطرات نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن پھر بھی انسان کے غرور کا، اس کے گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس سے بالاتر کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس سے باز پرس کر سکے، یا جس کے حکم کے سامنے یہ سر جھکانے پر مجبور ہو۔ یہ محض اس انسان کی کم فہمی ہے۔ انسان کی بے بسی کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر حادثات کا ایک ریلا بہتا ہوا آئے تو اسے بہا کر لے جائے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یقول احلقت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ لبدا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس کو ڈھیروں میں جمع کیا جائے، یعنی کسی چیز کے ڈھیر لگا دیے جائیں، اتنا اس چیز کو جمع کیا جائے۔ دنیا دار لوگ اپنی نمائش کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، کبھی کوٹھیاں اور محلات تعمیر کر کے اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی بڑی سے بڑی گاڑیاں خرید کر اپنی رئیسانہ ٹھاٹھ کا اظہار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے امیر اور افسر، وہ ان کی دعوتیں کی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں، اور اس چیز کو ہی لوگ اپنے لیے بڑے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس پر وہ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا مال خرچ کر دیا، ہم نے تو اتنا روپیہ پانی کی طرح بہا دیا۔ یقول احلقت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے
کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اب اس آیت سے انسان کی اس حرکت کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ اپنی دولت لٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور ان سے اس فضول خرچی کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا اور فضول خرچی کے لیے کتنا روپیہ بہا دیا۔ انسان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پڑوس میں غریب اور مسکین لوگ جو ضروریات زندگی کے لیے ترستے رہے، تمہیں ان کا خیال نہیں آیا اور تم اپنی نمائش، اپنے نام کے لیے دولت کو لٹاتے رہے؟ تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ یہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اور تم پر یہ فرض تھا کہ تم اس کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی، یتیموں اور بیواؤں کی ضروریات کو پورا کرتے، ان کا خیال رکھتے، ان پر اپنا روپیہ، اپنی دولت خرچ کرتے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، جیسے وہ اپنا مال جمع کر رہا ہے اور پھر اس کی نمود و نمائش کر رہا ہے، اسے پانی کی طرح فضول خرچی میں بہا رہا ہے، تو کیا اسے نہیں دیکھا کسی نے؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ عینین، دو آنکھیں، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ اب یہاں پر ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس ناشکر گزار انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ اگر انسان ان کی قدر پہچانتا اور ان سے صحیح کام لیتا تو یوں آنکھیں بند کر کے کبھی بھی سرکشی نہ کرتا، کبھی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کرتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، کبھی بھی ایسے کام نہ کرتا کہ جو اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں جن سے وہ اپنے معاشرے کے نشیب و فراز کو پہچان سکتا ہے، جن سے وہ ضرورت مند لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، وہ غریب اور بے کس لوگوں کے حالات کو پہچان سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ان کی امداد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اسے ہر وہ نعمت عطا کی جو اس کے لیے کافی ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، ایک زبان اور دو ہونٹ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دکھا دی اسے دونوں نمایاں راہیں۔ ہم نے اس کو زبان دی ہے اور اس کو ہونٹ عطا فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے معافی الضمیر کا صحیح اظہار کر سکتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی امداد کر سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کر سکتا ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھیں اور بیواؤں کی ضروریات کو پورا کریں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا گھاٹی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور کیا آپ سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ غلامی سے گردن چھڑانا ہے۔ پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں۔ اس سے پہلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کے دکھا دی اسے دو نمایاں راہیں۔ نجد کہتے ہیں
بلند سطح پر جو راستہ ہو، یعنی ہم نے صرف انسان کو ظاہری اور باطنی حواس ہی نہیں عطا فرمائے، بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کے سامنے نیکی اور برائی کے راستوں کو واضح کر دیا ہے، اسے ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے کہ اب جس راستے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس پر گامزن ہو جائے۔ قتادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک بھلائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، پس تم کیوں برائی کے راستے کو نیکی کے راستے سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ فلقتحم العقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں۔ فلقتحم، اس کا معنی ہے کہ بلا سوچے سمجھے اپنے آپ کو کسی چیز میں پھینک دینا۔ وہ راستہ جو پہاڑ کی بلندی کی طرف جاتا ہو اسے بھی عقبہ کہا جاتا ہے، اس کو دشوار گزار پہاڑی راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جھوٹی ناموری حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو یوں لٹاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کے سامنے بھلائی اور برائی کے راستے واضح کر دیے گئے تھے تو وہ اس راستے پر چلتے جو حقیقی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگرچہ وہ راستہ کٹھن ہے، اس کو طے کرنا بھی دشوار ہے، لیکن وہ راستہ کٹھن دشوار ہونے کے باوجود جس منزل کی طرف جاتا ہے وہ منزل انسان کی عظمتوں کے شایان شان ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی مشقت کو انسان کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن یہ انسان ایسے ہیں کہ جو اس گھاٹی میں گرنا چاہتے ہیں، بلندیوں کی طرف پرواز نہیں کرنا چاہتے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، کہ آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فکو رقبہ، وہ غلامی سے گردن چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن میں، بھوک کے دن میں یعنی قحط سالی میں، یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہے، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو۔ جاوے یہاں سے اس کٹھن راستے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے جو انسان کے شایان شان ہے۔ فرمایا کرنے کا کام تو یہ تھا کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، یا کسی رشتہ دار یتیم کو عام قحط سالی کے دنوں میں کھانے پینے کی ضروریات مہیا کرتے، یا ایسے مسکین کی طرف اپنا تعاون ظاہر کرتے جس کو تنگ دستی نے خاک نشین بنا دیا ہے۔ بے شک ان کاموں میں مال خرچ کرنے سے ان کی شہرت کا ڈنکا نہ بجتا، ان کی ناموری میں اضافہ نہ ہوتا، اس طرح ان کی دولت کی نمائش لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ نہ کرتی، لیکن ضرورت مندوں کی امداد کر کے، ایک انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے
وہ ایسا کام کرتے جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر ہے۔ یہاں پر کچھ مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ مسغبہ، عام بھوک کو مسغبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام راغب مسغبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھوک اور تھکن دونوں کے مجموعے کو مسغبہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے دنوں میں کھانا کھلانا جب ہر طرف قحط کا دور دورہ ہو، غذائی اجناس بازار میں کم ہو، ان کی قیمت زیادہ ہو، ایسی حالت میں اپنے رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بڑا نیک عمل ہے۔ ہر یتیم کی مدد کرنا اگرچہ ثواب کا کام ہے، لیکن رشتہ دار یتیم کی مدد کرنا اس سے دگنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک اور لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، مسکینن ذا متربہ۔ متربہ یعنی جب وہ اتنا محتاج ہو جائے کہ مٹی کے ساتھ مل جائے۔ اب یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی، عام قحط سالی اور غذائی اجناس کی نایابی کے وقت کھانا کھلانا، اور دوسری بات اپنے قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، اور تیسری بات کہ اپنے ایسے مسکین کو کھانا کھلانا کہ جو خاک نشین ہو۔ اس فعل کو قرآن نے عقبہ کہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غذائی اجناس کی فراوانی ہو اور ہر چیز سستے داموں خریدی جا سکے تو اس وقت کسی کو کھانا کھلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب چیزیں نایاب ہوں، ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہوں اور انسان کو اپنی فاقہ کشی کا خطرہ بھی لاحق ہو۔ اور دوسری بات کہ اگر قریبی رشتہ دار کو کھانا کھلایا جائے تو لوگوں کی نگاہوں میں یہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہوگی۔ ہر شخص تو یہی کہے گا نا کہ یہ اپنے یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی غیر کو تو نہیں کھلا رہا۔ اس لیے اس سے وہ شہرت حاصل نہیں ہوتی جو دنیا کے لوگوں کے پیش نظر ہوا کرتی ہے۔ وہ لوگ جن کا پیشہ ہی گداگری ہے، ان کو اگر آپ کچھ دیں گے تو وہ جگہ جگہ آپ کی سخاوت کا چرچا کریں گے، لیکن وہ مسکین جس میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں، جسے سوال کرنے کی بھی عادت نہیں، جسے مانگنے کی عادت نہیں، اور جس میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ کسی کے سامنے کچھ مانگ سکے، کسی سے کچھ کہہ سکے، اگر آپ ایسے شخص کی مدد کریں گے تو وہ اس کو قبول کر لے گا، وہ دل سے بھی آپ کا شکر گزار ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے آپ کی سخاوت کے گن گائے۔ اسی لیے ایسے لوگوں پر اتنی ضرورت کے وقت اپنی دولت خرچ کرنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جن کی تمنا صرف اور صرف اللہ کی رضا و خوشنودی ہوتی ہے۔ دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے جو خواہش مند لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر اپنا مال خرچ نہیں کرتے، وہ اپنے رشتہ دار یتیموں کو نہیں کھلاتے، وہ ان لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ جو ان کے نام کا چرچا کریں گے ہر طرف، جو ان کی تعریفیں ہر ایک کے آگے بیان کریں گے۔ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ وہی کریں گے، وہیں اپنا مال خرچ کریں گے جہاں پر ان کے نام کے، ان کے گن گائے جائیں گے۔ ثم کان من الذین آمنوا ثم کان من الذین آمنوا پھر وہ ایمان والوں سے ہو، یعنی ان تمام اعمال کے ساتھ، جیسے عام قحط سالی اور غذائی اجناس کی نایابی کے وقت کھانا کھلانا، اپنے قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشیں ہو، ان اعمال کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کیونکہ ہمارا کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہمارے ایمان کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ ایمان والوں سے ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ اب آیت کے ان دو جملوں میں اسلامی معاشرے کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان میں سے ہر فرد، اس کا پہلا کام کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، کہ وہ دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو اطمینان، سکون اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ خود تو وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، لیکن اس کے لیے یہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے اتنا ہی ضروری نہیں ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی امت کا ہر فرد صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ اگر اس سے کسی نعمت کو چھین لیا جاتا ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب بھی وہ صبر کرے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ یہ دوسری خصوصیت ہے وتواصوا بالمرحمہ، کہ وہ سنگ دل نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی تکلیفوں سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ اگر مشرق میں کسی ایک بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو مغرب میں بسنے والا مسلمان بھائی بےتاب ہو جاتا ہے۔ ان کا باہمی رشتہ رحمت و شفقت کا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو قوم ان دو خصوصیتوں سے متصف ہوگی وہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے کتنا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور وہ دو خصوصیتیں کیا ہیں؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ انفرادی نیکی بھی نیکی ہے، انفرادی خوبیاں بھی خوبیاں ہیں، یعنی اگر ایک شخص میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے یا اس میں کوئی ایک خوبی پائی جاتی ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جب تک ان میں اجتماعی اور عمومی رنگ پیدا نہ ہو انسانیت کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اس ظلمت کدہ عالم کو سچی مسرتوں کے نور سے منور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو انفرادی طور پر نیک، صالح اور صابر ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنے دوسرے لوگوں کو بھی صبر کرنے کی بھی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں رحمت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ عام قحط سالی اور غذائی اجناس کی نایابی کے وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ جو خاک نشین ہیں، جو کسی سے سوال نہیں کر سکتے، جو کسی سے مدد نہیں مانگتے، جنہیں عادت ہی نہیں ہے، جن میں ہمت نہیں ہے، جس میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور دوسروں کی تکالیف سے خود بھی آگاہ ہیں اور دوسروں کی تکالیف میں ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ جن کے سینوں میں ایمان کا چراغ بھی روشن ہے اور ان میں یہ تمام صفات بھی موجود ہیں، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو روز قیامت ان کے اعمال نامے
دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس دن ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، بآیاتنا ہم، ہماری آیتوں کا، اصحاب المشأمہ، وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ جو بدنصیب، جو ان خوبیوں سے محروم ہیں، جنہیں یتیموں مسکینوں کا کوئی خیال نہیں، جنہیں اپنے قریبی رشتہ دار یتیموں کی کوئی پرواہ نہیں، جنہیں قحط سالی میں کسی کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں، جن کی زندگی کا مقصد صرف دکھاوا، نمود و نمائش ہے، جو اپنا پیسہ، اپنا روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں فضول کاموں میں جن کا کوئی مقصد نہیں، اور جنہیں جب اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا پڑے تو انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ وہی بدنصیب لوگ ہیں جو صبر نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، جو دوسروں کی تکلیف میں ان کا خیال نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی تکلیفوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانیاں بناتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف، دوسروں کی پریشانی کا باعث بنے، اور وہ کافر ہیں، وہ ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ وہی بدنصیب لوگ جو ان تمام خوبیوں سے محروم ہیں، انہی کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ مؤصدہ کا مطلب ہے کہ جب دروازے کو بالکل بند کر دیا جائے، یعنی کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا اور دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ایسے بند کر دیے جائیں گے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن تمام صفات کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ہمیں اب غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ارد گرد، ہم اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا کر سکیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی، انسانوں میں بھی یہ صفات پیدا کر سکیں، ہم خود بھی صبر کر سکیں اور اس کا شکر ادا کر سکیں، اور ہم صبر کرنے کی تلقین بھی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔